مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں باپ کی محبت کے لیے، لازوال محبت کے لیے۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں کلام کی قدرت سے بھرا ہے، اس نے ہمیں کلام دے دیا ہے تاکہ ہم سب اس کلام پر توجہ کریں اور اس کے حکموں کو مانیں تاکہ سب چھڑائے جائیں اور بچائے جائیں۔ آج کے زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں جو امثال اس کا 8واں باب اس کی 36 میں یوں محکوم ہے، لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے وہ اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں خداوند صاف لفظوں میں کہا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مجھ سے بھٹک جاتے ہیں، جو میری راہ پہ نہیں چلتے، جو دیکھیں ایک مسافر بھٹک جاتا ہے تو پھر وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میری منزل کہاں ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ میں سناتی ہوں کہ میں اپنے ابو کے گھر گئی تو خیر مطلب دروازہ بند تھا، نہیں کھلا، اور میں نے بہت فون کیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ کیا بات ہو گئی، اور پریشانی میں میں کہیں اور چلی گئی اور بارش بھی ہو رہی تھی، اور میں نے ایک غلط ٹرن لے لیا، اور غلط ٹرن لینے کی وجہ سے 2 گھنٹے میں بھٹکتی رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے لندن کی جو ٹریفک ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر بارش کے موسم میں پھر غلط صرف ایک میں نے لیفٹ جانا تھا اور میں نے رائٹ لے لیا، اور جب میں نے رائٹ لے لیا تو میں بھٹک گئی، اور بھٹک کے اتنے گھنٹے 2 گھنٹے میں نے ٹریفک میں ضائع کیے اور میرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ تو مطلب انسان جب راستے سے بھٹک جاتا ہے، اگر ایسے دیکھیں کہ دنیا میں کیسے بچے ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے، وہ نشے بازی میں اور اس چیز میں بھٹک جاتے ہیں، تو اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے؟ وہ نشہ، وہ لعنت، وہ گندگی انہیں تباہ کر دیتی ہے، موت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ جو مجھ سے دعوت رکھتے، جو میرے حکموں کو نہیں مانتے، جو میری مرضی پہ نہیں چلتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ موت کو اپنے گلے لگاتے ہیں۔ اسی طرح حکمت کے گھر میں خوشی اور برکت ملتی ہے۔ جہاں حکمت ہوتی ہے، جہاں کلام ہے، جو کلام کی مرضی پہ چلتا ہے، وہاں کیا ہے؟ اس گھر میں برکت ہے۔ اس گھر کو خداوند ڈوبنے سے بچاتا ہے۔ خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ جو ہر روز میں جس گھر میں دعا ہوتی ہے وہ گھر ڈوبنے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدکار عورت کا گھر جو موت کو پہنچ جاتا ہے۔ جو عورتیں یا گھر والے مل کر دعا نہیں کرتے یا کھڑے نہیں ہوتے، گھر میں ایک بھی کھڑا ہو جائے، ہمارے لوگوں میں، ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں، ہر جگہ چرچز میں دیکھیں، عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں، آدمی کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، بہت کم۔ کہیں بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، کہیں بھی ہیں، عورتیں ہی ہیں، وہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے بھاگتی پھرتی ہیں، اور گھر کا جو نگہبان ہے، جو گھر کا مالک ہے، جو بچوں کی نسلوں کا وارث ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کام پہ چلا جاتا ہے، وہ تھک کے آ جاتا ہے۔ لیکن آج کل اس کے برعکس بھی ہو رہا ہے کہ بیٹے خود خدا کی حضوری میں آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھرانے کو بچا سکے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج ہمارے گھر کے آدمی کیا ہے؟ موسٹلی سوئے ہوئے کام کر کے آ جاتے ہیں، بڑی بہادری کر کے آ جاندے نے تو تھک جاندے نے، ٹھیک ہے، اور ان کو کوئی فکر نہیں کہ ہماری نسلیں کہاں بچائی جائیں گی، ہماری نسلیں کہاں، کس طرح ہم نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے، کس طرح ہم خدا میں چلیں گے۔ تو خدا کا زندہ کلام سخت ہے کہ وہ کہتا ہے وہ جو میرے راستوں پہ نہیں چلتے، جنہیں پتہ ہی نہیں میرا راستہ کہاں جا رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھٹکتے رہیں گے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس خدا کہتا ہے اس لیے اے بیٹو بیٹیوں میری سنو، کیونکہ مبارک ہے وہ جو میری راہ پہ چلتا ہے، اور تربیت کی بات سنو اور دانا بنو اور اس کو رد نہ کرو۔ وہ کہتا ہے اسے رد نہ کرو، جو میں کہہ رہا ہوں نا، میرے منہ کے لفظ جو میرے منہ سے نکل گئے ہیں وہ اٹل ہیں، وہ سچے ہیں، وہ برحق ہیں، وہ نہ ٹلیں گے۔ ہمیں اپنی راہیں بدلنی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے یہ ہرگز ٹلے گا نہیں، ہمیں صرف اس پر چلنا ہے۔ اور مبارک ہے وہ جو
आदमी जो मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करता है, मतलब उसकी हजूरी में आके उसके कदमों में बैठ के दुआ करते हैं खुदा की हजूरी में, और मेरे दरवाज़ों की चौखटों पर ठहरा रहता है, वो मुबारक है क्योंकि वो ज़िंदगी पाएगा, क्योंकि जो मुझको पाता है वो ज़िंदगी पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, उसके दरवाजे 24 घंटे हम सब के लिए खुले हैं। सिर्फ हमें उस दरवाजे पे आके खटखटाना है। खटखटाना मतलब मांगना है। जब हम बाहर दरवाजे पे आके दरवाज़ा खटखटाते हैं, लॉक करते हैं, तो पता चलता है कि कोई बाहर आके खड़ा हुआ है। इसी तरह जब हम खुदा बाप की हजूरी में आते हैं, खुदा बाप के कदमों में आ जाते हैं, उसकी वो कहता है खटखटाओगे तो तुम्हें मिलेगा, जब खटखटाओगे तो खोला जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे। इसी तरह जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, उसके कदमों में आ जाते हैं, उससे मांगते हैं तो वो हमें देता है। वो देने में कादिर है, हमारे मांगने में कमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमें खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है। जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वही ज़िंदगी पाता है। जो तरबियत को दोस्त रखता है वो इल्म को दोस्त रखता है। जो तरबियत से खुदा की हुक्मों को मानता है, और जो जिस तरह अब दुनियावी में भी देख लो, दुनियावी बच्चे भी अगर माँ बाप की मर्ज़ी पे चलेंगे, माँ बाप के हुक्मों के मुताबिक चलेंगे, तो वो क्या होंगे? एक तो माँ बाप के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा रहेगा, बच्चा भी, माँ बाप भी कहेंगे वो मेरा फर्मा बरदार बेटा है, मैं जो कहता हूँ मैं वो मेरी मानता है। तो उनमें रिश्ते में भी एक मतलब रिश्ता भी मजबूत होता है। ऐसा ही है ना, वो दोस्त भी होते हैं, बाप बेटा दोस्त होता है, माँ बेटी सहेलियाँ होती हैं। वो इसलिए कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती हैं, एक दूसरे की बात को सुनती समझती हैं। इसी तरह जब बेटे बेटियाँ अपने माँ बाप की आवाज़ को, उसकी जो भी तरबियत है उस पर कान ध्यान रखते हैं, तो वो कामयाब होते हैं, वो फतेयाब होते हैं। और खुदा इसीलिए हमें कहता है कि जो इल्म को दुरुस्त रखता है, जो खुदा हुक्मों को मानता है, इल्म के मुताबिक चलता है, हिकमत के मुताबिक, वो कहता है खुदा को दोस्त रखेगा। इसी तरह जिस तरह रिश्तों में पुख्ती आ जाती है, लेकिन जो तंबी से नफ़रत रखता है वो क्या है? हैवान है। ये खुदा का कलाम कह रहा है। पर खुदावंद शरीरों की राह नेस्त व नबूद कर देता है। जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, जो उसकी मर्ज़ी पे नहीं चलता, वो क्या करता है? उन्हें नेस्त व नबूद कर देता है। इसी तरह इमसाल 15:32 में तरबियत को रद्द करने वाला अपनी ही जान का दुश्मन होता है। अगर आप बता रहे हैं, माँ बाप बताते हैं कि नशा करोगे, ये करोगे तो इसका नुकसान है, तुम्हारी जान को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, वो पीते रहते, वो सोचते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होता है? आपकी बॉडी एक नहीं, मतलब साल नहीं, 10 साल 20, एक दिन आता है ऐसा आता है कि आपका, अगर हम इश्तिहारात देखते हैं हॉस्पिटलों के बाहर इधर उधर, तो जो सिगरेट पीने वाले की तस्वीर दिखाते हैं, अंदर से वो सारा जला होता है, काला होता है। बाहर से आपको नहीं पता चलता, लेकिन अंदर से अगर एक घर में कंटिन्यूज़ पहले ज़माने में किचन में जैसे लकड़ियाँ जलाते थे तो वो घर या किचन काला हो जाता था, ऐसे ही होता था ना। इसी तरह धुआं अंदर रच रच के वो काला हो जाता है, तो इसी तरह वो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्या करना है? इंश्योरेंस भी अगर कराएं तो जो स्मोकिंग वाले हैं उनकी इंश्योरेंस महंगी होती है, उनको पता होता है ना दी ज़िंदगी थोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ज़िंदगी तो वही है जो है, लेकिन थोड़ी बीमारियों में तकलीफ़ों में है। तो जो नहीं पीते उनकी इंश्योरेंस के प्राइस थोड़े नीचे होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि रिस्क कम है। और जो सिगरेट वगैरह नशाबाजी करते हैं उनके रिस्क ज़्यादा है। तो इसलिए खुदा के कलाम पर तवज्जो करनी है कि ये खुदा का मस्कन है, इसे बर्बाद नहीं करना। खुदा बार बार कहते हैं कि जो मेरी तरबियत को रद्द करता है वो अपनी जान का दुश्मन है, पर तंबी पे कान लगाने वाला फ़हम हासिल करता है। इसके बरक्स, और जब इसको नहीं मानते तो ही तो मौत आएगी। तो हमें क्या करना है? सिर्फ खुदा के कलाम को सुनना, समझना और उसे रजू में लाना। इसी तरह खुदा बाप ने इमसाल 16:4 में है कि खुदा बाप ने हर एक चीज़ ख़ास मकसद के लिए बनाई है। हाँ, ख़ास मकसद के लिए बनाई है। अगर शरीर जो खुदा की बात को नहीं मानते, जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, तो कलाम मुक़द्दस में सख्त लिखा है कि शरीरों को भी उसने बुरे दिनों के लिए बनाया है।
جو نافرمان اولاد ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی برے دنوں کے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھیں کہ کچھ ہوتا ہے، اور کبھی بہت بڑے بڑے معجزات دیکھیں کہ بہت سال پہلے میں نے دیکھا تھا کہ پورا جہاز کرش ہو گیا، سب ختم ہو گئے، لیکن 1 کہ 2 لوگ بچے، ہے نا۔ ایسے ہی ہے نا، بہت بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، کچھ لوگ بچ جاتے ہیں۔ یہ خدا ان لوگوں کے لیے نئی زندگی دے دیتا ہے، ان سے کام لینا ہے، گواہیاں آتی ہیں، معجزہ ہوا ہے، تو یہ خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہم اسی بات پر اگر دیکھیں تو خداوند ہمارا خدا کی شفقت اور ابدی ہے، شفقت اور سچائی سے بدکاری کا کفارہ ہوتا ہے، اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ اگر جو لوگ خوف سے باز نہیں آتے تو خدا کا زندہ کلام سخت ہے، وہ کہتا ہے کہ جو خوف نہیں کرتا اور جو میرے حکموں کو نہیں مانتا وہ ضرور ہے کہ ہلاک ہو۔ اسی طرح زبور 5 میں لکھا ہے کہ گھمنڈی میرے حضور کھڑے نہ رہیں گے، اور تجھے سب بدکاروں سے نفرت ہے، تو ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، مرضی پہ نہیں چلتے اور گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں جھوٹ بولنا، فریب دینا یہ عام ہے، تو اس لیے خدا کہتا ہے وہ مارے جائیں گے۔ لیکن جن کو خدا کا خوف ہے وہ خدا کا خزانہ ہے، اس کا خزانہ ہے۔ خدا ان سے خوش ہوتا ہے جو اس سے تھر تھراتے کانپتے ہوئے اس کی پاک حضوری میں آتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہم سب کو خریدا ہے۔ جس طرح پہلا پطرس اس کا پہلے باب میں 19 میں، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا یعنی یسوع کے بیشتر قیمتی خون سے ہم خریدے گئے ہیں، ہے نا۔ ہمارے خدا نے ہم سب سے محبت کی ہے اور ہمیں خریدا ہے تاکہ ہم اس کی محبت میں قائم رہیں اور مال کے وارث بنتے رہیں، اس کی پراپرٹی کے حصے دار ہوں، وارث ہو جائے جو خدا نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے بنا کر رکھی ہے۔ تو آج کا کلام یہی ہے کہ ہمیں صرف خدا کی راہ پہ چلنا ہے، خدا کے حکموں کو ماننا ہے، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم اس کے کلام کو سنتے ہیں اور اس کی مرضی پہ نہیں چلتے تو کیا ہم کلام پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھٹکے ہوئے نہیں ہیں؟ جب خدا کہتا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں راہ دی ہے اس پہ چلنا ہے، اگر ہم اس پہ چل نہیں رہے تو مطلب ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں فرما برداری کے ساتھ خدا کی حضوری میں جانا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگیاں پائیں، اور کون سی پائیں؟ کثرت کی زندگی پائیں۔ بیماریاں، دکھ، تکلیف ہمارا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں اس اتھارٹی کے ساتھ انہیں حکم دینا ہے کہ نہیں، میں خریدی گئی ہوں، یہ بیماری، یہ جو دکھ میرے جسم پہ ہے میں اس کی وارث نہیں ہوں، کیونکہ میرے خدا نے ان بیماریوں سے، ان دکھوں سے مجھے آزاد کیا ہے۔ اس نے ہر پیڑا جو میرے جسم کا تھا اس نے اپنے جسم پر لے لیا۔ اس نے اپنا بدن اس لیے توڑا کہ میں شفا پاؤں، اس نے اس لیے کوڑے کھائے تاکہ میں زندگی پاؤں، اس نے اس لیے موت کا تاج پہنا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی کا تاج پہنے۔ یہ ہے میرا خدا جس نے اس راستے پہ مجھے اور آپ کو چل کر دکھایا ہے۔ ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے، اس زندہ کلام کو لینا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں۔ ہماری بیماریاں کوئی ہمارا حصہ نہیں۔ ہم خدا نے کہا ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں اس پہ کھڑے ہونا ہے کہ خداوند یہ غربت، یہ بیماری، یہ لعنت، یہ کمی، یہ کمزوری میرا حصہ نہیں۔ جب ہم کھڑے ہو جائیں گے، جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم چل کر کام کیسے کریں گے؟ ہم اگر جاب حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں پیسے کیسے ملیں گے؟ اگر ہم کام پہ نہیں جائیں گے تو گھر بیٹھ کے تو کوئی ہمیں کھلائے گا نہیں نا۔ اس لیے ہمیں آج ویسے کام تو ہو تو کھلاتے نا، آج ویسے بھی گھر پہ بیٹھ کے کام ہو رہے ہیں، وہ کام ہے تو آپ کام کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ محنت کرنی ہے، اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ گھر بیٹھ کر بھی ہم کام کر سکیں۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہمیں عقل دے، اپنی حکمت سے بھر دے تاکہ ہم صرف کلام کے مطابق چلیں، خدا کے زندہ کلام کو لے لیں تو ہر بیماری، ہر دکھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بیماریاں، دکھ، پریشانیاں تمہارے قریب نہیں آئیں گی، اس نے کہا آئیں گی ضرور، لیکن میں بھی تمہیں ضرور بچاؤں گا، میں ہی چھڑاؤں گا، یہ تھوڑے دن
दिन के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जब हम कलाम में खड़े हो जाएंगे तो हमारा ज़िंदा खुदावंद हमें हर बीमारी से, दुख से निजात देगा। हम इतने मजबूत हो जाएं कि कोई बीमारी हमारे अंदर आ ना सके। हम हमेशा कुव्वत से और कुदरत से भरे रहें ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता रहे। खुदावंद हम सबको बरकत दे, हम सबको अक्ल और हिकमत दे दे ताकि हम कलाम के मुताबिक चलें। खुदावंद सब पर रहम करे क्योंकि हमारा खुदावंद रहीम और रहम करने वाला खुदावंद है। खुदावंद आज जिस घर में ज़िंदगी नहीं, नजात नहीं बाप, नजात ही के वसीले से ज़िंदगी आती है। जिस घर में कलाम नहीं, जहाँ कलाम नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं, क्योंकि कलाम जिंदा बख्श, कलाम ज़िंदगी देता है। हमारे ज़िंदगी में कलाम नहीं तो हम जिंदा नहीं बल्कि हम मुर्दा हैं। इसलिए कलाम को लें और ज़िंदा रहें ताकि खुदा की मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में पूरी रहे। खुदावन सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी ना हो, क्योंकि जब खुदावन खुद आ जाता है तो वहाँ कोई कमी कमज़ोरी नहीं रहती, क्योंकि वो हमें अपने ज़ोर से और कुदरत से भर देता है। खुदावन सबकी हिफाजत करे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से अपने बाप से मांगते और पा लेते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदावन के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।